خواتین کے شعبے سے سوال ہے کہ اپنے آپ کو نوافل کاموں میں انوالو رکھنا کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نوافل جمع نفل ہے وہ فرض کے علاوہ جو عبادات انسان اپنے سے پیش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں فرمائے من عاد لی ولیا، دنیا کے اندر لوگ اولیاء کے نام سے بہت شرک اور بہت سے ناجائز وسیلے بنا چکے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی وضاحت کر دیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے؟ الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. تو ایمان والوں کی ایک زندگی میں اللہ کے ولی بننا، اولیاء صالحین بننا، یہ حدیث معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو کوئی میرے دوست سے اذیت تکلیف پہنچاتا ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اور میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے میں سب سے زیادہ جو میں فرض رکھا اس سے وہ میری قربت لے چکا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. مجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کہ وہ قربت میری فرما برداری اطاعت کرے جس چیز میں نے اس کے اوپر فرض کرا. ولا يزال عبدی يتحبب الی بالنوافل. اور ایک روایت میں يتودد الی بالنوافل. اور میرا بندہ لگاتار فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادتیں اور اپنے سے پہل کرتا ہے تاکہ مجھ سے اور قریب اور لگاؤ اور میرے رضا اور میری خوش نودی کے لیے کرتے رہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دور نہیں کرتے. حتی احبہ، یہاں تک کہ اس حد تک نفلی عبادتیں کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لوں، چاہتا ہوں یہ بندے کو. یعنی کہ زیادہ چاہت جو فرض کر رہا ہے، فرض کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہت ثابت کرتی ہے کہ میں اس سے زیادہ جو میری پسندیدہ بندہ وہی فرض کو جو انجام دیتا ہے. اور میرا بندہ جو مجھ سے قریب اور لگاؤ لے کر مجھ سے اور قریب اور دوست بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ اپنے طرف سے پہل کرتا ہے نفلی روزے، صدقات، نفلی نمازیں، تلاوت قرآن، دین کا علم، دعوت، مختلف چیزوں کے ہر اینگل سے ہر سبجیکٹ میں اللہ کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ رینک لینا چاہتا ہے، فرسٹ رینک میں. تو یہ بندہ جتنی جستجو کوشش کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت جانتا ہے، اس کی ادا کو دیکھ کر خوش ہو کر حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر کے اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اور جس بندے کو میں چاہا پسند کیا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو اس کی کان سے جو سنتا ہے میں اس کا ساتھ سنتا ہوں اس چیز کو. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور نگاہ سے جو دیکھتا ہے. وَيَدَهُ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور جس پیر سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس ہاتھ سے جس سے وہ کام انجام دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب وہ کوئی چیز مجھ سے مانگے بے شک میں اس کو دے دوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور کوئی چیز سے وہ پناہ چاہتا ہے اس کو پناہ دے دوں. کیا مطلب کہ نفلی عبادت آپ کی ملنے کے بعد معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس خاتون کو کہ میں نفلی عبادت کر رہی مگر شوہر ابھی بھی میرے سے ناراضگی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. بے شک، مگر ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرض نماز کے بعد سنت نفل کے لیے ایک دوسرا فرض کو گول کر دیے. اس کا کھانا پکانا نہیں ہوا کیونکہ آپ سجدے میں تھے، اس کی ضرورت تھی آپ روزے میں تھے، اس کی ساتھ اس لیے نفلی عبادتوں کے لیے آپ کی سچی نیت کافی ہے. اور کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا بھی خیال کریے کہ لا تصوم المرأة الا بإذن زوجها وحاضر. نفل روزے اگر خاتون رہنا چاہتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ نفل ہے، شوہر کی خدمت فرض ہے. تو یہاں فرض کو بول کر کے نفل میں جا کے نوافل کریں بول کے خوشحالی میں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. اس لیے زندگی کے اندر نفلی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ اللہ کی قریب قربت لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں. جس وقت دوسرے حقوق بھی ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنی نفلی عبادت کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر انسان ایک دن روزہ رہتا ہے اللہ کے خوش نودی رضا کے لیے، رمضان کو چھوڑ کر عام دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتا ہے صرف ایک نفلی روزہ. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نفلی عبادت کیونکہ دل پہل کر کے آتا ہے اس چیز کو. ایسا نہیں کہ چلو واجب ہے فرض ادا کر کے جہنم ہو جائیں گے وہ ڈر کے بارے کریں گے.
وہ مسئلہ نہیں. یہاں ایک چیز آپ بے تابی سے، آپ تڑپ سے، آپ جستجو سے، آپ ایک لگاؤ سے جب پیش کریں گے، اور وہ بھی خشوع اور خضوع اطمینان کی نماز. یہ نہیں کہ میرے کو 100 رکعت پڑھنا ہے، اسے تیزی سے پڑھ کے ختم کر دے کیا کہ تو اللہ 100 نماز ہو گئے میرے. تو آپ اللہ کے اوپر احسان نہیں جتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیں، اور اللہ کی توفیق اور مہربانی آپ کے حسن عمل سے ہوتی ہے. واللہ اعلم.